بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثني الله كافة للناس فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فا یہاں آیا ہے، فا کا لفظ، واو نہیں آیا، وَاعْلَمْ. فا یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اور جلدی یہ سیکھو کہ اللہ ایک ہے. یہ پہلا علم ہے. اے بی سی پہلا علم نہیں ہے، الف با تا سا پہلا علم نہیں. پہلا علم جو اللہ مجھے آپ کو مخاطب ہو کر کرتا ہے. تو چھوٹے بچوں کو ہم قاعدے پڑھاتے ہیں، بڑوں کو اللہ کہہ رہا ہے انگلینڈ میں رہو یا ترکستان میں رہو، پہلا علم تمہارے لیے اور فوری طور پر اس کو سیکھنا ہے تمہارے لیے ضروری. وہ کیا ہے کہ تمہارا دل دماغ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ایک ہے. کیا تعریف ہے، کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں. وہ اکیلا ملک ہے، اکیلا رحمان ہے، اکیلا رحیم ہے، اکیلا وہ الملک ہے، اکیلا القدوس ہے، اکیلا السلام ہے، اکیلا المومن ہے، اکیلا المہیمن ہے، اکیلا العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، الغفار ہے، القہار ہے. اکیلا اکیلا واحد ہے، احد ہے، حفیظ ہے، مقیت ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. وہ اکیلا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے. وہ اکیلا المہیمن ہے، وہ اکیلا الجبار ہے، المتکبر ہے، المصور ہے. وہ اکیلا وکیل ہے، کفیل ہے، شہید ہے، رقیب ہے. وہ اکیلا اکیلا بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے. وہ اکیلا ذوالجلال والاکرام ہے، الرشید ہے، الصبور ہے، الحنان ہے، المنان ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. پھر کیسا ہے؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ. پھر کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم. ہم پتہ قائم کس چیز سے ہیں؟ روٹی پانی سے.
زندہ کس چیز سے ہیں؟ روح سے. قائم ہیں روٹی پانی سے. وہ اپنی ذات میں صفات میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کسی روح کی ضرورت نہیں. وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں. یطعم ولا یطعم، میں تمہیں کھلاتا ہوں میں خود نہیں کھاتا. یسقی ولا یسقا، میں تمہیں پلاتا ہوں خود نہیں پیتا. ینم ولا ینام، میں تمہیں سلاتا ہوں خود نہیں سوتا. یمیت ولا یموت، میں تمہیں مارتا ہوں خود نہیں مرتا. میں تمہیں سلاتا ہوں خود نہیں سوتا. میں تمہیں ہنساتا ہوں رلاتا ہوں، حالات کی چکی میں پیستا ہوں، لیکن میں لا یحیط بہ زمان، لا یحیط بہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. نہ میں کسی زمانے کا محتاج ہوں، نہ میں کسی وقت کا محتاج ہوں، نہ میں کسی ٹائم کا محتاج ہوں، نہ میں کسی جگہ کا محتاج ہوں. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، 5 فٹ 8 انچ میرا قد ہے. یہ میں نے 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی ہے، آپ سب 2-2.5 فٹ کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم بلیک برن والے اس کی تسبیح پڑھو نہ پڑھو، بلیک برن کا پتا کتا بلا جانور، بلے چوہے بلیاں، اور یہ پانی، یہ سڑکیں، یہ روڈ، یہ پتھر، یہ تارکول، یہ تاریں، یہ کھمبے، ہر چیز تیرے رب کو یاد کر رہی ہے. وہ العزیز الحکیم، عزتوں حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. وہو الذی فی السماء الہا وفی الارض الہا، آسمانوں کا بھی شہنشاہ ہے، زمینوں کا بھی شہنشاہ ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے. وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے. وما بینہما، جو زمین آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو غور سے دیکھو کس نے بنایا. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اپنے کروز دیکھو جو سمندر میں چل رہے ہیں، ان کو کون پانی پہ بہاتا ہے، چلاتا ہے اور ڈوبنے سے بچاتا ہے. دیکھو تمہیں ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. یہ بلند آسمان پکارتا ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا. یہ دھرتی کا فرش بچھا ہوا پکارتا ہے مجھے اللہ نے بنایا. یہ پہاڑ پکارتے ہیں مجھے اللہ نے بنایا. یہ ماؤنٹ ایورسٹ پکارتا ہے میں تو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے بنایا. یہ دھاڑتے شیر پکارتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا. یہ چنگاڑتے ہاتھی پکارتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا. یہ پھنکارتے سانپ پکارتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا. یہ بہتا پانی کہتا ہے مجھے اللہ نے بنایا. برستی بارش کہتی ہے مجھے اللہ نے برسایا. آسمان کے بادل کہتے ہیں ہمیں اللہ لے کے آیا. الم تر ان اللہ یزجی السحابہ ثم یؤلف بینہ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. آسمان کا پانی پکارتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی طرف سے ہم. یہ دوڑتا سورج کی ایک ایک کرن کہتی ہے میں اللہ کی مخلوق ہوں. چاند کی ایک ایک کرن کہتی ہے میں اللہ کی مخلوق ہوں. اس کا گھٹنا اور بڑھنا، ان کا دوڑنا آگے پیچھے، دن اور رات کا آگے پیچھے چلنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں. الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ. میرے نبی کی دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. سبحان کہتا ہے میرے رب، میرا نبی کہہ رہا ہے تیری بادشاہ، تیری حکومت، تیری طاقت، تو متکبر، دن بھی تیرا رات بھی تیری. جو کچھ رات میں ہے وہ بھی تیرا، جو کچھ دن میں ہے وہ بھی تیرا، جو زمین آسمان کے درمیان ہے وہ بھی تیرا، اور کل کائنات تیری اور تو اکیلا. کل کائنات، کل وہ. میں جب یہاں آتا ہوں تو مجھے
حدیث کا ایک لفظ یاد آتا ہے یعلم عدد ورق الاشجار، کہ تمہارا رب وہ ہے جو درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ اتنے درخت انگلینڈ میں، اتنی جھاڑیاں انگلینڈ میں، میں تو ساری دنیا پھرا ہوں، افریقہ کے جنگل بھی پھرا اور یورپ کی وادیاں بھی پھرا، تو ساری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا ہوا ہے۔ تو کتنے درخت ہیں؟ وہ کہتا ہے میں سب کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہوں۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ان میں جو کوئی پتا گرتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، وہ کہاں گرا میں وہ بھی جانتا ہوں، کس موٹر کے ٹائر نے اس کو چورا چورا کیا میں وہ بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، کس پھل کو گلہری نے کھایا، کس بوٹی کو بلی نے کھایا، کتے نے کھایا۔ ایک بکرا یہاں ذبح ہوتا ہے، ایک بکرا یہاں کے بازار، اس کو لینے کے لیے کوئی 50 آدمی اس کا گوشت خریدتے ہیں اور وہ سارے گھروں میں جا کے پکاتے ہیں اور وہ ہڈیاں بلی کو ڈالتے ہیں، کتے کو ڈالتے ہیں، تو ایسے وہ کتنی بکریاں مرتے دم تک کھاتے ہیں۔ آج کا دن جمعرات کو جو بکرا ذبح ہوا اس کی آنتیں کوئی اور لے گیا، اس کی ٹانگیں کوئی اور لے گیا، اس کی کھال کوئی اور لے گیا، اس کی کھوپڑی کوئی اور لے گیا، اس کا گوشت کوئی اور لے گیا، اس کے بازوؤں کا گوشت کوئی اور لے گیا، اس کی پچھلی ٹانگوں کا گوشت کوئی اور لے گیا، اس کی کمر کا گوشت کوئی اور لے گیا، اس کے سینے کا گوشت کوئی اور لے گیا، اس کے دل اور پھیپھڑے کوئی اور لے گیا، اس کی اوجڑی کوئی اور لے گیا۔ اس طرح وہ بکری تقسیم ہو گئی، اور پھر یہ کھانے والے کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، کوئی کہیں مرا، اور میرا رب وہ اللہ ہے جو اس بکری سے کہے گا جمعرات کو بلیک برن والی بکری زندہ ہو جا، ہر ایک سے نکل کر اس کے اجزاؤں کو جوڑ کے اللہ دکھا دے گا، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا رب جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں، گاڈ نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام خدا نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، گاڈ نہیں، اللہ کا نام صرف اللہ ہے۔ جب ایک دفعہ یا اللہ کوئی بولتا ہے تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے، سارے کہو یا اللہ۔ عرشوں تک نور پھیلا ہے، آسمان تک نور پھیلا ہے، یہاں جتنے ہم ہیں، ہم سے کروڑوں گنا فرشتے ہیں، ان سب کے سینے ٹھنڈے ہو گئے جب آپ سب نے کہا یا اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، یعنی کہو زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہوں گا حکومت دوں گا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں گا حکومت چھین لوں گا، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں گا عزت دوں گا، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں گا ذلیل کروں گا۔ بیدک الخیر، ہر چیز کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، بیدک الخیر، ہر خزانہ تیرے پاس، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میرا رب زندہ کرنے والا، مارنے والا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کے کسی کو عزت دینا چاہیں نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کو مارنا چاہیں نہیں مار سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کو گرانا چاہیں نہیں گرا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، کسی کی موت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے میرے رب کائنات۔ اسرائیل بھی مخلوق ہے، اسرائیل بھی مخلوق ہے۔ جب اللہ سب کو مار دے گا تو اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی، تو کہے گا ہم 4 فرشتے باقی اور عرش کے فرشتے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عرش کے فرشتوں کو موت آ جائے، وہ مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، وہ کہیں گے ہم 4 باقی۔ تو اللہ کہے گا جبریل اور میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش وہ سفارش کرے گا یا اللہ جبریل میکائیل تو تیرے بڑے پرانے خادم ہیں، ان کو موت نہ دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت، فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشي،
خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. اگر کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو میرا نبی تھا جو ہمیشہ زندہ رہتا. اللہ نے اس سے بھی کہا رشما شیخ، میرا نبی لے لو جتنی زندگی لینی ہے. 63 سال کی قید نہیں، 12 ربیع الاول کی قید نہیں، 7 جون کی قید نہیں. 7 جون 12 ربیع الاول، 7 جون 632 عیسوی. عشما شیخ، جب تک زندہ رہنا ہے آپ کو اجازت، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی ہے. موت سے پاک آپ کا اللہ ہے. جبرائیل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہے گا اسرافیل باقی جس کے ہاتھ میں سور ہے. کہے گا فلیمت اسرافیل مر جائے. وہ مرے گا اور سور اڑ کر عرش کے ساتھ چمٹ جائے گا، جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، سور عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا. ہاں اسرائیل دیاں ٹنگا میں کمبڑ لگن گیا، کہ آ گئی میری باری. اللہ کہے گا کون باقی؟ یا اللہ اوپر تیری ذات ہے، نیچے تیرا یہ فقیر غلام ہے. اللہ کہیں کہ مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. مطمئنک خلق من خلقی، مر جا کہ تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. اسرائیل چیخ مارے گا. اگر زمین آسمان ثابت ہوتے، اس سے پہلے زمین آسمان ٹوٹ چکے ہوں گے. اگر زمین آسمان ثابت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے 7 زمینیں 7 آسمان چورا چورا ہو جاتے. اتنی خوفناک چیخ مارے گا اور وہ گرا پڑا ہوگا. اور موت اس کو بھی سلا چکی ہے. اب میں اور آپ اور اسرائیل برابر ہو گئے. اس کو بھی موت نے گرا دیا، ہمیں بھی موت نے گلا دیا، سڑا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آئے. من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آئے. من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو آئے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ این الجبارون، کدھر گئے ظالم؟ این المتکبرون، کدھر گئے ظالم؟ لمن الملک اليوم، آج کون شہنشاہ ہے؟ وہ تو جواب دے. اللہ پھر خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی شہنشاہی ہے، جس کے لمن الملک اليوم، جس کے ملک کو سوال نہیں ہے. حیم ہے، قیوم ہے، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا موسیٰ تیرا رب سوتا ہے؟ تو انہوں نے قوم کو ڈانٹا. اللہ نے موسیٰ سے کہا 2 پیالے پانی کے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات کو. اور دیکھو یہ گرے نہیں، ان کو صبح تک سنبھال کے رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے اونگنے لگے، پیالے سنبھال رہے ہیں. آخر ایک نیند کا جھٹکا آیا، پیالے گرے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا. میرے اللہ نے کہا موسیٰ اگر تیرا رب یوں سو جائے تو زمین آسمان ایسے بکھر جائیں گے جیسے پیالے بکھر گئے. اس سے اونگ پکڑ نہیں سکتی. بلا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وہ سوتا نہیں. اور اس لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کتنی کائنات ہے، سب کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں. ممکن ہے مجھے اپنے ہاتھ کی لکیریں واضح نظر نہ آئیں، لیکن پیسفک اوشن جہاں 11 کلومیٹر گہرا ہے، اس کی تہ میں جو کیڑا حرکت کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور فضاؤں میں جو عقاب اڑ رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. اور جنگل میں جو شیر دھاڑ رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. اور جنگل میں جو بھیڑیا غرا رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. جو ہاتھی چنگاڑ رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. 7 آسمان کے فرشتوں کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کائنات کے شمس و قمر اور اس کی گلیکسیز سب پر میرے اللہ کی نظر ہے. انسانوں کو دیکھتا ہے، جنات سے غافل نہیں. جنات کو دیکھتا ہے، فرشتوں سے غافل نہیں. مردوں کو دیکھتا ہے، عورتوں سے غافل نہیں. عورتوں کو دیکھتا ہے، مردوں سے غافل نہیں. مشرق کو دیکھتا ہے تو مغرب سے غافل نہیں.
شمال کو دیکھتا ہے تو جنوب سے غافل نہیں، آسمانوں کو دیکھتا ہے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو دیکھتا ہے تو سمندروں سے غافل نہیں، سمندروں کو دیکھتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو میدانوں سے غافل نہیں، میدانوں کو دیکھتا ہے تو دریاؤں سے غافل نہیں، دریاؤں کو دیکھتا ہے تو چشموں سے غافل نہیں، چشموں کو دیکھتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں۔ ویل مچھلی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مچھلی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور مچھلی اتنی پیدا ہوتی ہے، ایک اتنی مچھلی، اتنے سائز کی مچھلی ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، 3000 انڈے دیتی ہے۔ اور سمندر کو کب سے خالی کیا جا رہا ہے؟ مچھلیوں سے نہیں خالی ہو رہا، خالی ہوگا بھی نہیں۔ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، حکومت ہے، شہنشاہی ہے۔ میں آدھے گھنٹے میں اللہ کی کیا تعریف کروں گا؟ میرا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ آؤ بھائی، بلیک برن والو، انگلینڈ والو، یورپ والو، امریکہ والو، ایشیا والو، آسٹریلیا والو اور یورپ والو اور جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ کے سو رہے ہو، صرف وہ نہیں جو زندہ ہیں، جو مر گئے ہیں ان کو بھی اٹھا دیتا ہوں، جو آنے والے ہیں ان کو بھی بھیج دیتا ہوں، اور جنات کو بھی ساتھ اکٹھا کر دیتا ہوں، اور آسمان کے فرشتوں کو بھی اتار کر تمہارے ساتھ بٹھا دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ اور تمہیں ان درختوں کو، تمہیں نہیں قلم بنانے پڑیں گے، میں ہر درخت کا قلم بنا کے آگے پھینک دوں گا۔ کتنے درخت ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، سورج نظر نہیں آتا نیچے، سارے درختوں کو کاٹ کے میں قلم بناتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا، سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ ہوں، میری تعریف لکھو۔ سمندروں کے، میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے، اتنے بڑے سمندر وہ سیاہی بن گئے، اور آدم کی ساری نسل کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ، اور اللہ نے علم کا فیضان کیا، شاعری بھی سکھائی، ادب بھی سکھایا، فصاحت بھی سکھائی، خطابت بھی سکھائی، بلاغت بھی سکھائی، لکھنا بھی سکھایا، مضامین بھی وارد کیے، دماغ کھلتا چلا گیا، مضامین وارد ہوتے چلے گئے، اور قلم چلتے گئے اور چلتے گئے اور چلتے گئے، یہاں کے انسان جنات کے قلم گھس گئے۔ تو فرشتوں کو بلاؤ، آ جاؤ، جبریل تو بھی لکھ، میکائیل تو بھی لکھ، اسرائیل تو بھی لکھ، اسرائیل تو بھی لکھ، عرش کے فرشتوں تم بھی لکھو، اور جنت کے فرشتوں، جہنم کے فرشتوں، میری تعریف لکھو۔ چلتے 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 فرشتوں کے قلم بھی تھک جائیں گے، اور کام ابھی باقی ہوگا، تو اللہ کہے گا نبیوں کو بلاؤ، چونکہ نبی فرشتوں سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اب نبیوں نے لکھنا شروع کیا، ان کے قلم بھی کانپ گئے اور کام ختم نہ ہوا۔ میرے اللہ نے کہا رسولوں کو بلاؤ، 313 رسول ہیں، رسول آئے، انہوں نے لکھنا شروع کیا، وہ تھک گئے، عاجز ہو گئے، تو میں کہا بڑے رسولوں کو نوح آ جائے، ابراہیم آ جائے، موسیٰ آ جائے، عیسیٰ آ جائے علیہ السلام، آؤ بھائی اب آپ اپنے رب کو لکھو۔ انہوں نے لکھا اور ان کے قلم بھی ٹوٹ گئے۔ پھر آخر میں اللہ کہے میرے حبیب کو بلاؤ، جس کو میں نے سب سے زیادہ علم دیا، جس کو قاب قوسین تک پہنچایا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
سارے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، انسانوں کے سردار، عورتوں کے سردار، جنات کے سردار، بادشاہوں کے سردار، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اشرف، سب سے اعلم، سب سے اجمل، سب سے ازکا، سب سے اطیب، سب سے اطہر، سارے الفاظ اللہ کی قسم چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہستی جسے میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر کہا ہو السلام علیک ایھا النبی، وہ کیا شان ہو، کیا شان ہو۔ ہمیں دو چار لوگ سلام کریں تو ہم بھی تھوڑا سا اونچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلام علیکم، جسے اللہ سلام کرے، اللہ السلام علیک۔ اتحیات میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نبی کی عظمت یاد کرو اس لفظ پر جب کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ سے گفتگو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، یار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ ضد کر لیتے تھے، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے، کہ اچھا میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو پہاڑ برداشت کر گیا تو بھی کرے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریت بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ سارے پردے ہٹا کے ہو رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا محبت بھرا سلام ہے میرے رب کی طرف سے۔ اور پھر میرے حبیب بھی لاڈ کر رہے ہیں، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الرياح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کی توفیق دی، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام چلے گا۔ لا الہ الا اللہ، آگے لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے بدل گئے، ادریس جڑے بدل گئے، شعیب جڑے بدل گئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یونس آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، بدل گئے، نیم پلیٹ بدل گئی۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا جب تک دنیا قائم ہے اور جب تک آخرت قائم ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ سبحان اللہ، کیا اونچا مقام دیا، کیا اونچا مقام دیا ہے۔ دو جہان کی سرداری، سب سے عظیم، سب سے عالی نسب۔ میں نے ایک دفعہ اپنا نسب نامہ نکلوایا کئی لاکھ روپے دے کر ملتان کی یونین کونسل سے، تو 1780 سے وہ انگریزوں نے لکھوایا تھا، وہ ہمارے کوئی داداؤں کے 19 نام تھے، وہ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہوئی، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا میراثی بن کے آپ کو ان کی پیڑھی سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن
بن ارعبہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائل بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ آج تک کسی کا نسب محفوظ نہیں سوائے میرے محبوب۔ آجا میرے حبیب لکھ، یہ قلم لکھ میں کیسا ہوں۔ اب انسانوں نے لکھا، تھک گئے، جنات نے لکھا، تھک گئے، فرشتوں نے لکھا، تھک گئے، نبیوں نے لکھا، تھک گئے، رسولوں نے لکھا، تھک گئے، 4 بڑے رسولوں نے لکھا، تھک گئے۔ میرا حبیب آیا اپنی آن بان کے ساتھ، اپنی ٹھاٹ باٹ شان کے ساتھ، اور اس کا قلم سب سے عجیب چلا، اور اس نے رب کی وہ تعریف کی جو سارے انسان جنات فرشتے نہ کر سکے، سارے نبی رسول نہ کر سکے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے میرے نبی کا قلم بھی ٹوٹ جائے گا اور تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اتنے سمندر اور بھر دوں، اتنے قلم اور دے دوں، پھر تمہیں زندگی دوں کہ اپنے رب کو لکھو تو کیسا ہے، اللہ تو کیسا۔ 2 منٹ ہم سے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ مارکیٹنگ مینیجر کی زبان اتنی لمبی ہو جاتی ہے سودا بیچتے ہوئے، کیا 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 وہ بتنگڑ بناتا ہے۔ اپنی دکان پہ سیل کے لیے جو چیز بک رہی ہے اس کے آپ فضائل بتانے میں ماہر ہو۔ ارے بھائی کوئی اپنے پیارے اللہ کے لیے 2 بول دو، بھائی بس اللہ اللہ ہے۔ وہ بھائی اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب عمل اپنی تعریف ہے، اس لیے اس نے قرآن کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی تعریف سے قرآن شروع کیا۔ اور دعوت دینے والوں سے اللہ کیوں پیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے بڑا معروف لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ تم اللہ کے نغمے گاتے ہو۔ یہ ہمارے ان پڑھ لوگ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ موت دیتا ہے، پانی پیاسے مجھے جاتا ہے، اللہ پیاس مجھے جاتا ہے، ایک رٹا ہوا جملے ہیں۔ اور روٹی بھوک نہیں مٹاتی، اللہ بھوک مٹاتا ہے۔ اللہ یہ سن کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں مرضی رہو اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ اپنے اللہ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری تلاش کر، مجھے تلاش کر۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ پاؤنڈ، یہ ڈالر، یہ ریسٹورانٹ، یہ دکانیں، یہ ہوٹل، یہ پلازے، یہ بلڈنگیں، یہ سواریاں، یہ گاڑیاں، یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہیں۔ موت آئے گی تو زیرو ہو جاؤ گے۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل ہٹ کے میت ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی۔ بیٹے بھی کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ یہ تو ہماری اوقات ہے۔ ہاں، اللہ کو ڈھونڈ لو، اللہ کو ڈھونڈ لو۔ اللہ کہتا ہے اطلبنی تجدنی، تو مجھے ڈھونڈے گا نا میں تجھے مل جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مل جاؤں۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید۔ تم انڈیا چھوڑ کے بلیک برن آ گئے، پاکستان چھوڑ کے ادھر آ گئے، بنگلہ دیش چھوڑ کے آ گئے، اتنا ہی دوں گا جتنا میں نے دینا ہے۔ ما نشاء لمن نرید، اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اس کو دیں گے جس کو چاہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، وہاں تک ہمارا رزق اس کو پہنچے گا۔ تو وعدہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے آپ خوشحال ہو جاؤ گے، یہ وعدہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے کوئی بڑا دولت مند ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اطلبنی، تم میری طرف میں آ تجدنی، میرا وعدہ میں تجھے مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی، اگر میں تجھے مل گیا، وجدت کل شیء، تو تجھے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔
اچھا ہمیں سب کچھ مل جائے، موت کو کیا کریں گے؟ موت کا کیا علاج؟ بڑے بڑے گھر بنائیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائیں، بڑے بڑے سوئمنگ پول بنائیں، اور کیا کیا اس میں خوشیوں کا سامان رکھیں. یہ جو پیچھے پھر رہی ہے موت، اس کا کیا کر؟ پتہ نہیں کب آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن. اس کا تو کوئی حل ہی کوئی نہیں. لہذا اپنا مطلوب اللہ کو بناؤ، جو یہاں احساسات میں تمہیں مل جائے گا. تمہارا دل دھڑکے گا تو اللہ اللہ بولے گا، اور آگے تمہیں اللہ خود مل جائے گا، پردے ہٹا کے کہے گا السلام علیکم. جنت میں بیٹھے ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہوں گے، اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ چکے ہوں گے، تو آپس میں محفل چل رہی ہے، تو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. سلامتی ہوگی، شراب ہوگی، نشہ نہیں ہوگا، سر درد نہیں ہوگا، کوئی کرسیاں نہیں چلیں گی، کوئی لڑائیاں نہیں ہوں گی. جو ہفتے اتوار کو یہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں نشے میں، یہ ایسا نہیں ہوگا، الٹی نہیں آئے گی. اور شراب یہ پہلے تو شراب میں انگلی ڈبوئے، یہ ایک قطرہ لگ گیا، گر گیا، اور اتنی صرف یہ پانی لگا ہوا ہے، پانی نمی لگی ہوئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے. وہ اللہ پلا ہے. تو پینا پلانا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. تم بتاؤ، شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، عورت بھی ہو، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرا اللہ کیا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ میرے نوکر آئیں گے جو تمہیں دیے جائیں گے، جن کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہوں گی، سونے کی بالیاں. ولدان مخلدون، ایک مخلدون کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور ایک مخلدون کا مطلب ہے ان کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہوں گی. جنت میں مرد زیور پہنے گا سونے کا، اور اسے عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے. مرد کو زیور عورت سے، جیسے عورت دنیا میں زیور میں سج جاتی تھی، جنتی مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت ان کو زیور لگے. تو اللہ کہتا ہے میرے نوکر آئیں گے، تمہارے خادم بن جائیں گے، ان کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے، گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے، اور معین کی شراب ہوگی جس سے پیو گے مزہ آئے گا. نشہ نہیں. اچھا آدمی بے ہوش ہو جائے تو کس چیز کا مزہ؟ پیشاب ہی پیچھے نکل جاتا ہے شرابیاں. کس چیز کا مزہ؟ تم بے ہوش ہو گئے تو مزہ کس چیز کا؟ مزہ تو اس وقت ہے کہ جب تک ہوش میں ہیں. بے ہوش ہو گئے، کبھی الٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی پیشاب بیچ میں نکل رہے ہیں، اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مزہ ہوگا، مزہ. اور یہاں کڑوی بدبودار اور وہاں خوشبودار اور میٹھی. ایک گھونٹ پیے گا، قیامت تک ابد الآباد کے لیے اسے پیاس نہیں لگے. اس کی لذت، اس کی مٹھاس اس کے پورے وجود میں ایسے خون کی طرح دوڑ جائے گی. وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھر تمہارے لیے پھل پیش کیے جائیں. قرآن جو کھانے کی ترتیب بتاتا ہے، پہلے پھل پھر گوشت. ہم پہلے یہ ان کی گجراتیوں کا ایک گھاس بھی ہوتا ہے، تو پہلے وہ، پھر اس کے بعد پھل لاتے ہیں. اللہ نے اس کے الٹ بتایا فَاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. تمہارے لیے پھل آئیں گے. کیسے پھل آئیں گے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. کتنی بڑی ہے؟ تو کھجور کا ایک دانہ 25 فٹ لمبا ہے. کھجور کا ایک دانہ 25 فٹ لمبا ہے. تو تم اس 5 فٹ کے قدر میں کھاؤ گے کیسے؟ وہ کھاؤ گے کیسے؟ وہ تو تمہارے اوپر ہی گر جائے.
تمہارا قد ہوگا 130 فٹ، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ۔ 130 فٹ کے ایک عرب مجھ سے کہنے لگا اتنے بڑے قد کی کیا ضرورت ہے، ہم اسی میں راضی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تم جنت میں چلے جاؤ 5.25 فٹ کے، اوپر سے 25 فٹ کی کھجور تمہارے سر پہ گرے گی، انشاءاللہ تیری اتھے ہی وفات ہو جائے گی۔ ہمارا اصل قد ہے ہی 130 فٹ، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا۔ یہ ٹائم کے ساتھ چلتے 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 ہم گھس کے یہ چھوٹے چھوٹے ہو گئے، قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے، اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، ہمارے یہاں مراسی ایک قوم ہے، بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو زمیندار نے گھوڑا دیا کہ دی مالش کر، تو جب تک زمیندار بیٹھا رہا وہ مالش کرتا رہا، جب زمیندار گھر گیا تو وہ بھی جا کے سو گیا۔ جب وہ پچھلی رات اٹھا گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے تو گھوڑا چور لے گئے تھے، نکل ابھی مر گئے، آج میری خیر نہیں، لدر پون کی ضرور۔ وہ اپنے گھر گیا اور وہاں سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلا، اس نے دیکھا خرگوش، انہوں نے کہا یہ گھوڑا کی دیکھ ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ کہ نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی ہے، گس 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 کے بس خرگوش رہ گیا ہے۔ اس ٹائم نے ہمیں خرگوش بنایا ہے، اللہ یہ قد واپس کرے گا، یہ قد واپس کرے گا، 130 فٹ کی ہائٹ دے گا، 100 جوڑے پہنائے گا، 100 پوشاکیں پہنائے گا، نہ اتارنے کی تکلیف نہ پہننے کی تکلیف، پہنائے گا بھی اللہ، اتروائے گا بھی اللہ۔ اور یہ پھل بھی ہے، فاکہۃ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی بہت پرانی، پرندے جنتی کے گرد گرد جمع ہو جائیں گے، سب کو پتہ ہے ہمیں موت نہیں، موت نہیں۔ یہاں تو مرغی کو پتہ ہے میں مرنا تو پک 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 کرتی ہے، اور بکری میں کرتی ہے کہ اس کو پتہ ہے ہونا جیونا کوئی نہیں، تو وہاں تو سب کو پتہ ہے ہمیں موت کوئی نہیں، تو وہ پرندے کہیں گے آپ مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ، تیسرا کہے گا مجھے کھاؤ، چوتھا کہے گا مجھے کھاؤ، ایک پانچواں کہے گا مجھے کھاؤ، آگے بڑھ بڑھ کے آگے بڑھ بڑھ کے ایک پرندہ بولے گا رضیت من الجنت تحت العرش، اللہ کے جنتی میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹرائی کریں، ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ وہ کہے گا ہاں تو ٹھیک ہے، تو کھلا، تو اپنے ہی اوپر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، 35,000 ادھر 35,000 ادھر، وہ ایک پر کو یوں کرے گا تو 35,000 کھانے اس کے سامنے لگ جائیں گے، اور دوسرے پر کو یوں کرے گا تو 35,000 کھانے اس کے سامنے، 70,000 کھانے اس کے سامنے لگ جائیں گے، اس کے پروں سے کھانا نکلے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ اگر آپ مجھے کھانا چاہتے ہیں تو میں بھی حاضر ہوں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں پھر زندہ ہو جاؤں، تو ہم تو 70,000 ہی کافی ہیں، نوئیڈیاں پر آتا ہوں دیکھ کے، تو وہ سارے کھا جائے گا اور اس کا مزہ ختم نہیں ہو، مزہ ختم نہیں ہو۔ اور یہاں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کھانے کو دیکھا نہیں جاتا، اور اگر کھٹے ڈکار آ رہے ہوں تو ویسے ہی کہتا نہیں میں نے فاقہ کرنا، مجھے کھٹے ڈکار، کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ، جا میرا بندہ، بیویوں کے ساتھ مجلس کر، صحبت کر، وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے، ایسی لذت دوں گا۔ ایک میاں بیوی کے ملنے کی لذت کو اگر دنیا پہ تقسیم کیا جائے تو ساری دنیا کے انسان بے ہوش ہو جائیں، اس لذت کا اندازہ کرو، ساری دنیا کے انسان بے ہوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، کیا مزہ، کیا سرور، کیا رنگ، کیا روپ، تم تیار ہو؟ صحابہ کہنے کہ یہ تیار ہیں، کہ پھر زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اگر جنت چاہتے ہو تو زنا نہ کرنا، ہو گیا تو توبہ کر لو تو انشاءاللہ دوستی لگ جائے گی، معاف ہو جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو سلاماً سلاما، سلام ہو رہے ہیں، سلام ہو رہے ہیں، نوکر آ کے سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ بڑے مزے میں ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم،
سلام علیکم گاڈ آف آنر. تو وہ جنتی کہیں گے بھائی آپ تو نورانی مخلوق ہو، اب ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے بلیک برن میں صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے آج ہم آپ کو سلام کرنے آئے. تو وہ اتنے خوش ہوں گے، فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں. ابھی یہ واہ واہ کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ تو فرشتوں کے سلام کا ہی ان کا نشہ نہیں اترا تھا، اللہ پر نظر پڑی، ادھر سلام کی آواز آئی. وہ تو موت ہوتی تو مر جاتے، جنت بھول جائے گی، ہر شے بھول جائے گی. میرا اللہ میرے نبی پہ قربان جاؤں، یا رسول اللہ آپ کیا بشارت سنا گئے. آپ نے فرمایا اللہ تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر حال پوچھے، ہر ایک کا. اللہ کہے گا بابر آپ ٹھیک ہیں، عثمان آپ ٹھیک ہیں، ساجد آپ ٹھیک ہیں. ہر عورت سے کہے گا زینب آپ ٹھیک ہیں، فاطمہ آپ ٹھیک ہیں، سلمہ آپ ٹھیک ہیں. ساری جنتیوں سے اللہ حال پوچھے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ خوش کیوں نہ، موجوں کرا دیتی ہیں، موت بھی مر گئی، بیماری بھی چلی گئی، بڑھاپا بھی چلا گیا، اور بھوک بھی چلی گئی، افلاس بھی چلا گیا، غم بھی چلا گیا، نفرتیں بھی چلی گئیں، موجیں ہو گئیں. پھر اللہ کہے گا تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہیں تو جنت اڑنے کی شے ہو سکتی، جنت اڑنے کی شے ہو سکتی. یہ آپس میں سب گوشیاں ہو جائیں گی، جنت اڑنے کی شے ہوگی. تو تھوڑی دیر سکوت کر کے اللہ فرمائے گا وحل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت سے بھی بڑھ کے چیز ہوگی. تو پھر وہ شکرانے میں کہیں گے یا اللہ ہم بلیک برن میں نمازیں تو پڑھتے تھے پر ایسے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہوتے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے، دکان کا حساب کر رہے ہوتے تھے. تو یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں اجازت دے ہم تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کریں. جیسے بلیک برن میں تجھے سجدے کرتے تھے تو ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تجھے دیکھ کر. میں اس پہ قربان جاؤں جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور یقیناً خوش ہو رہا ہے ہم سب کو دیکھ کر، ہم پہ راضی ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. تم یہاں جنت میں میرے مہمان ہو، میرے گیسٹ ہو، اور میں تمہارا میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. ہم یہاں سفر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں روٹی کتوں آنی، چاہ کتوں آنی. ہم تو مہمان ہیں انگلینڈ والوں، تو روٹیاں بھی کھلا رہے ہیں، گوشت بھی کھلا رہے ہیں، زردے بھی کھلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، ناشتہ بھی کرا رہے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں سوائے اس کے کہ سامان سمیٹو، گاڑی میں رکھو، اگلے شہر جاؤ. تو اللہ کہے گا تم میرے میزبان ہو. کوئی ہے سب بے غیرت جو مہمان سے کہے جاؤ باہر سے روٹی کھا کے آ جاؤ. کوئی بخیل سے بخیل بھی نہیں کرتا، اچار روٹی دے دے گا. تو اللہ میزبان، سرکار، علیم و خبیر کہتا ہے پاگلو وہ تو میرے مہمان ہو، مہمان کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے. کلو واشربو، جاؤ کھاؤ، ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، یا موجیں کرو. بھائیو یہ تبلیغ کی محنت اللہ کو راضی کرنے کی محنت، کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اخلاق کو بنائیں، اپنی عادات کو سنت کی پیروی کریں، سنت والی زندگی اپنائیں، نبی والے طریقے اپنائیں. ان کو سیکھیں گے تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. میں بلیک برن میں سب سے پہلے 82 میں آیا تھا، آج سے کتنے 41 سال پہلے. تو ایک
گرجا تھا، اس کو مسجد بنایا تھا، اور میرا بیان ہوا تھا اور 20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے پورا زور لگایا، 2.25 گھنٹے بیان کیا، یہی 20 ہزار بنے گئے انشاءاللہ۔ آج دیکھو میرا اللہ کیا دکھا رہا ہے کہ آپ کا مرکز چھوٹا پڑ رہا ہے، اوپر بھی لوگ ہیں، نیچے بھی لوگ ہیں، یہ اس محنت کی برکت ہے۔ تو بھائیو، آپس میں پیار محبت سے رہو، نماز کا اہتمام کرو، کوئی بھائی لڑا ہوا ہے تو اٹھ کے صلح کر لینا، معاف کر لینا۔ اللہ کو اچھا نہیں لگتا دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، اللہ کو ناپسند ہے۔ کوئی ہو ایسا تو صلح کر دو۔ اپنی کمائیوں میں حرام نہ داخل کرو، شراب کے سوداگر نہ بنو، اللہ اپنے خزانوں سے دے، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، آپ کے بچے کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ اور بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ویسے تو آپ لوگ بندے ہوئے جاب 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 جاب، تو ویکنڈ تو خالی ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے گپے مارو، ان سے باتیں کرو۔ اور جب آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو تو موبائل فون آف کر کے بیٹھو، یہ بہت بڑی جانت ہے۔ بیوی بات کر رہی اور ٹرن سوری میں کر دے، اس کا وہیں دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خامن بات کر رہا بیوی کی ہوتی ہے، ٹرن سوری میں کر دے، وہ خامن بے عزت ہو جاتا ہے، بچہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ اس نے ماں باپ اور اولاد کی محبت کو کم کر دیا۔ اولاد کچھ نہیں چاہتی، آپ انہیں علامہ نہ بنائیں، ان کو توجہ دیں، آئی کانٹیکٹ کے ساتھ ان سے بات کریں۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگاؤ اور چھوٹا بچہ آتا ہے کھیلنے کے لیے، اس کو دھکا دے کے کہتے اس کو لے جاؤ میں مصروف ہوں۔ لیپ ٹاپ کو پھینک دو، تمہاری سرمایہ، تمہاری دولت یہ بچہ ہے، یہ تمہارے نام کو لے کے چلے گا، آگے زندہ کرے گا۔ اتنے کاروبار میں مت لگو، اتنی جاب میں مت لگو کہ بچوں کے لیے ٹائم نہ بچے، اور بیوی کے لیے ٹائم نہ بچے، اپنی ذات کے لیے ٹائم نہ بچے۔ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو۔ ڈبل جابیں نہ کرو، تھک جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ ایک جاب کرو، باقی اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو، اپنے خرچے گھٹا دو، لیکن ڈبل جابیں نہ کرو، صحت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ کیا فائدہ اس پیسے کا کہ تم ادھر بیمار ہو گئے اور پیسہ آ رہا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اپنی بیویوں کو عزت دو۔ میرے نبی نے کہا، حضرت عمر کا فرمان ہے کہ حدیث بھی ہے کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو عزت دیتا ہے، دب کے رہتا ہے، دب کے چلتا ہے، اور جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا کے رکھتا ہے اور روب ڈال کے رکھتا ہے، اسے ہلنے نہیں دیتا، کچھ بولنے نہیں دیتا۔ کئی بدبخت ایسے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، بچی کو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے۔ کتنے پاکستان میں کتنے واقعات ہمیں سننے کو مجھے ملتے ہیں، وہ ایسے جابر بن جاتے ہیں، ایسے وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے بیوی کے ساتھ۔ اور بخاری کی روایت ہے، میں سنانے میں مجھے کوئی گریز نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ مسجد جا رہے ہوتے تھے، اذان ہو گئی ہوتی تھی نماز پڑھانے کے لیے، اور اپنی بیوی کو کس کر کے جاتے تھے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، وہ کہنے لگے خالہ وہ تو ہی ہوگی اور تو کوئی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عائشہ مسکرانے لگی۔ اللہ کے نبی کا پیار دیکھو، اذان ہو گئی ہے اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ روزے کے ساتھ ہیں اور نماز کے لیے جا رہے ہیں اور عائشہ کو پیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی، یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ سودا ملتا ہے، ورنہ ہم جانور ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں، بڑا نہیں ہوں۔ اب میں ہر جگہ کہتا ہوں 3 دن کی پابندی کر دو، ہر مہینے 3 دن، ایک ویکنڈ، مہینے میں ایک ویکنڈ۔ آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، جاؤ کھاتے پیتے سوتے آ جاؤ، لیکن جاتے رہو۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھو، اور زندگی کا رخ اللہ کی طرف مڑنا ضروری ہے موت سے پہلے۔ پتہ نہیں کب کوئی بلا آ جائے، موت آ جائے، ایسی تکلیف آ جائے
بے بس ہو جائیں. تو جب ہم مر رہے ہوں تو ہم خوش ہوں کہ آج اللہ سے ملاقات، آج اللہ سے ملاقات ہے، خوش ہو رہے ہیں. مرنے والے کے لیے اگر اللہ راضی ہے تو موت سب سے اعلیٰ تحفہ، دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے تھے، بڑے زبردست 80 کوڑے ایک مسئلے میں خلیفہ مسلمین نے لگوائے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں اپنے ایک شاگرد کو ملے. انہوں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے. اچھا میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. کہ لو میں پردہ ہٹاتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے. جو دیدار جنت میں جا کے ہوگا سارے جنتیوں کو، وہ اللہ نے احمد بن حنبل کے لے کر یہ لے پردہ ہٹاتا ہوں قیامت تک مجھے دیکھ کے مزے لیتا ہے. تو اللہ کو راضی کر کے مرے، ایسے نہ مرے. کوئی خطا ہو جائے توبہ کرو، کوئی غلطی ہو جائے بڑی سے بڑی ہو جائے گھبراؤ نہیں، 2 نفل پڑھو توبہ کرو معاف، یقین رکھو کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا. اور کوئی زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دو. تم سے کسی پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے معاف کرنا، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس آپس میں ایمان کی سطح پر جوڑو. یہ پنجابی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ تقسیم نہ کرو، امت بن کے چلو. اور یہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کے مذہب کی عزت کرو، سب کو اچھے الفاظ سے ملو. اور یہاں کی جو قوم رہتی ہے، اب دائیں بائیں کوئی اگر رہتا ہے تو اس کو ہدیے دو، اس کو جا کے حال پوچھو، اس کے ساتھ بیٹھ کے چند منٹ بات کرو. اسی باری دیکھنا ان کی زندگی کیسے بدلتی. اور یہاں کے قانون کو توڑو نہیں. یہاں آپ کو ساری سہولتیں دی ہیں برطانیہ نے، تو آپ وائلیشن نہ کریں، ان کے قانون کو نہ توڑیں، اس کا احترام کریں، 2 نمبری نہ کریں، سچائی سے چلیں، صدق و امانت سے چلیں. اللہ سچے کو عزت دیتا ہے اور جھوٹے کو ذلیل کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنی اس زندگی کو امانت سمجھ کر ہم گزاریں. تو سارے بھائی ہر مہینے 3 دن لگانے کی نیت کرتے ہو؟ ایسے کرتے تو بھائی ساری تشکیل ہو گئی. انشاءاللہ یہ سارے جائیں گے. ہاں اللہ آپ سے راضی ہو. ہاں چھٹیاں آنے والی ہیں سمر کی، تو اپنی اپنی مسجدوں سے چلے کی، مہینے کی، 3 دن کی، 10 دن کی جماعتیں نکالیں. اس کے سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول کرنا، ان کی خیر مجھے بھی قبول کرنا، ہمیں مردود نہ فرما، ہمیں دھکا نہ دے، اپنی رحمت کی چھاؤں دے، اپنے فضل کی چھاؤں دے، اپنے کرم کی چھاؤں دے. اس مبارک دعوت کی محنت کو یا اللہ تو ہر قسم کے فتنوں سے بچا، ہر قسم کے شر سے بچا، اور اس کو ہر آنے والے دن میں ترقی عطا فرما. مرکز چھوٹے پڑ جائیں، یہ بڑے مرکز بنانے پر مجبور ہو جائیں، ایسی فضا بنا دے. مدارس کی حفاظت کرنا، خانقاہوں کی حفاظت کرنا، مکاتب کی حفاظت کرنا، یہاں جو رہنے والے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، انہیں ایمان پہ باقی رکھ، انہیں اچھا مسلمان بنا، اچھی مسلمان بچی بنے، اچھے مسلمان بچے بنے، ان کو رزق حلال دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما. اس مرکز کو آباد فرما، ہدایت کا مرکز بنا، ہدایت کا مرکز بنا، ہدایت کا مرکز بنا. آنے والے سارے بندے تیرے ہیں، ان کے دلوں میں جو جو فریادیں ہیں اپنے فضل سے قبول فرما. جو ہم میں مر گئے ان کو جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ ہماری واپسی فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ دے دیں اور مسافر. السلام علیکم.